السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے تقدیر۔ تقدیر کے ریلیٹڈ ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے دماغ میں ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ بار بار کہ جب تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو اس کا قصوروار ہم کیسے ہوئے؟ اچھائی برائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو یہ تو ہمارا کیا اس میں کمال ہے اگر ہم نے اچھائی کی ہے؟ اگر برائی کی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک امام صاحب کے پاس ایک نجومی آیا۔ نجومی نے بولا کہ امام صاحب آپ اپنا ہاتھ دکھائیے، آپ کو کچھ مستقبل کا میں علم دوں گا۔ امام صاحب نے بولا نہیں، ان سب چیزوں کو میں نہیں مانتا ہوں اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو اس نجومی نے بولا کہ 1 منٹ تو دے دیں کم سے کم۔ تو امام صاحب نے بولا ہاں ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن ہاتھ نہیں دکھاؤں گا میں۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ اب نجومی نے 2 پیپر لیے، 2 کاغذ کے ٹکڑے لیے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا اس نے اور وہ چھپا لیا اپنے پاس، اور دوسرے کاغذ کا ٹکڑا امام صاحب کو دیا اور بولا اس پہ آپ کچھ لکھیں۔ اور اس نے بولا آپ جو لکھیں گے، جو میں نے لکھا ہوا ہے اپنے پاس ٹکڑا کاغذ کے، اس میں سیم ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ امام صاحب بہت چونک گئے۔ امام صاحب نے پوری کوشش یہ کی کہ جو اس نے لکھا ہے کہ ویسا میں نہ لکھوں۔ امام صاحب نے لکھا۔ اب جب دونوں کاغذ کو شو کیا تو سیم ویسے کا ویسا ہی لکھا ہوا تھا۔ امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں پڑ گئے۔ پھر امام صاحب نے بولا جائیے آپ یہاں سے جائیے، میں ان سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔ پھر امام صاحب نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو ایسا اس لیے ہو گیا کہ نجومی کا بھی کوئی علم ہوتا ہے۔ نجومی جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کا جو بھی علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ظاہر ہے منع فرمایا قرآن شریف میں، لیکن وہ علم ہوتا ہوگا، خیر اپنوں کو اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے ایک تقدیر کا بہت بڑا مسئلہ سالو ہو گیا۔ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا، کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اب آپ اندازہ لگائیں، اس نجومی نے جب یہ بولا امام صاحب سے آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھیں، تو کیا امام صاحب کے پیچھے کوئی گن لے کر کھڑا تھا؟ امام صاحب نے اپنی پوری فری ول سے لکھا، لیکن نکلا کیا؟ سیم ویسے کا ویسا ہی جو نجومی نے لکھا تھا۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا کیا کام کرے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے کہ تو یہ کام کرے گا۔ تھوڑا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، سمجھنے کی تھوڑا سا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے انسان نہیں چلتا ہے۔ جو انسان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس کے لیے وہ انسان پورا فری ول دے دی گئی ہے اس کو۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کرے گا وہ سب لکھ دیا ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے، اب ہم اسی حساب سے چلیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے، ایک لائن ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کرے گا آگے چل کے ویسا لکھ دیا ہے پہلے سے، لیکن شو نہیں کیا ہے۔ اور لکھا کدھر ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں۔ اور انسان جو کر رہا ہے اپنے کام، یہ کدھر لکھے جا رہے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ وہ انسان جو کرتا جاتا ہے وہ لکھتا رہتے ہیں۔ جب آخرت کا ٹائم آئے گا تب دونوں کے پیپر شو کیے جائیں گے، 2 کاغذ شو کیے جائیں گے۔ جو اس نے انسان نے لکھا ہوگا وہ دکھائے گا یہ ہے اس کی فائل، اللہ تعالیٰ دکھائے گا یہ میں نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا، یہ کرے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے تقدیر کا۔
ایسے ہی اب ہم کچھ قرآن کی آیت جانتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ریلیٹڈ کچھ بندش لگائی ہے, پابندیاں لگائی ہے کہ کیا کیا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بولتے ہیں جو حکم اچھا اور برا دونوں کر سکتا ہے, حکم دے سکتا ہے. ایسے ہی کوئی لوگ اپنے قوم کے لیے کرتے ہیں, کوئی اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں, وہ خلیفہ کہلاتے ہیں جو اچھا اور برا حکم دونوں کر سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا زمین میں, تو وہ انسان اپنے اوپر یہ نافذ کر سکتا ہے, وہ اچھا بھی کر سکتا ہے, برا بھی کر سکتا ہے. اب ایسے ہی دوسری جگہ اچھا اور برا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ شورا میں آیت نمبر 30. اس کا میں ترجمہ بتا دے رہا ہوں. اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہی اعمال ہیں, اور بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مطلب آپ سے کوئی چیز کروائی نہیں جا رہی ہے, آپ خود کر رہے ہیں. یہاں پر یہ کنفیوژن میں نہ رہیں کہ ہماری تقدیر تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے, ہم کیا کریں, ارے تجھے مار دیا میں نے, وہ تو سب تقدیر میں لکھا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ماریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ تو آدمی ہے ایسا. اس کو سمجھیں. انسان کیا بولتا ہے, کوئی کام ہوا, کوئی کام کیا اس نے اور وہ نہیں ہو پایا, اب کیا ہوتا ہے تقدیر میں ہی لکھا تھا. وہ پہلے سے ایسا نہیں لکھا تھا, اس کو غلط سمجھ رہے لوگ. تو کرے گا, یہ سب کرے گا, ایسے ایسے یہاں پر آئے گا جا کے, اور پھر اس سے وہ کام نہیں ہو پائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تھا. تو اس سے تھوڑی سی جو آسان وضاحت میں کر سکا وہی کر پایا, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.